اگر نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو اور اللہ کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو تو پھر نبی بھی ہر جگہ غلط طور پر موجود اور اللہ بھی غلط طور پر موجود۔ دیکھیں نبی اکرم اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر اور ناظر، ہر جگہ موجود۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری تعبیر ہے اللہ لا مکان سے، یعنی اصل جو ہمارا عقیدہ ہے غیر مقلدین کا عقیدہ اللہ عرش پر، ہمارا عقیدہ اللہ لا مکان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے میں مکان کی احتیاج ہی نہیں ہے، اللہ لا مکان ہے۔ اب عوام کو ہم یہ بات کیسے سمجھائیں گے اللہ لا مکان ہے؟ اب ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ لا مکان ہے، یعنی اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ کا ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا، اب اس پر غیر مقلدین کی طرف سے اشکالات آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو پھر آدھن اللہ بیت الخلاء میں نہیں ہے، پھر فلاں جگہ نہیں ہے، پھر فلاں جگہ نہیں ہے، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ ہر جگہ ہونے میں جگہ کا محتاج نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہونے میں جگہ کا محتاج نہیں ہے، مکان کا محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات مکان کی محتاج نہیں ہے تو پھر یہ اشکالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ جسم والی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانیں گے تو آپ کا تو جسم ماننا ہے، پھر یہ اشکالات پیش آئیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ہیں، فلاں جگہ ہیں، فلاں جگہ ہیں۔ تو نبوت کو اللہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ لیس بجسم، اللہ جسم سے پاک ہے، ولا جوہر، اللہ جوہر نہیں، ولا عرض، اللہ عرض نہیں، ولا طویل، اللہ طویل نہیں ہے، ولا یحویہ جہت من جہات ستہ، جہات ستہ میں سے وہ کسی جہت میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی کو اللہ پر قیاس کرنا یہ غلط ہے، اور اس بنیاد پر جو اشکالات وہ کرتے ہیں وہ اشکالات اہل بدعت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کو تو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں مانتے۔